Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ذکی آرائیں گجراوالا سے یہ بھی لکھتے ہیں کہ قربانی کرنے والے شخص کا بال کٹوانا کیسا ہے؟ اگر کسی شخص کو مجبوری ہو وہ کٹنگ کروا سکتا ہے یا نہیں؟ کیونکہ میں ایک آفس میں جاب کرتا ہوں، میرے لیے 10 دنوں تک کٹنگ نہ کروانا انتہائی مشکل کام ہے۔ اگر میں قربانی کے ان 10 دنوں میں کٹنگ کروا لوں تو میری قربانی ہو جائے گی یا نہیں؟ پلیز اس بارے میں رہنمائی ضرور کر دیں۔ بھائی نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے۔ دیکھیے، اس حوالے سے تقریباً کافی سارے لوگ جو ہیں وہ پریشانی کا شکار ہوتے ہیں۔ اب اس مسئلہ کو دھیان سے سمجھ لیجئے اور اس کو یاد رکھ لیجئے۔ حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے پاس کوئی قربانی کا جانور ہو اور وہ اسے ذبح کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ ذو الحجہ کا چاند نظر آ جانے کے بعد اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے یہاں تک کہ قربانی کر لے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اضحیٰ کے دن کے متعلق حکم دیا گیا ہے کہ اسے میں بطور عید مناؤں، جسے اللہ نے میری اس امت کے لیے خاص فرمایا ہے۔ یعنی کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی والا جو دن ہے اس کو اللہ رب العزت نے حضور کی امت کے لیے خاص فرمایا ہے کہ اس میں اللہ کریم حضور کی امت پر خصوصی رحمتوں کی بارش برساتا ہے۔ تو پھر جب ایک صحابی نے قربانی کے ان فضائل کو سنا تو وہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر مجھے دودھ دینے والے جانور کے سوا کوئی اور جانور نہ ملے تو کیا پھر میں اپنے اس دودھ دینے والے جانور کی قربانی کر سکتا ہوں؟ تو اس پر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس غلام کا سوال سن کر ارشاد فرمایا کہ بلکہ تم اپنے بال کاٹ لو، ناخن اور مونچھیں تراش لو، بغل اور زیر ناف صفائی کر لو، اللہ کے ہاں تمہاری یہی کامل قربانی ہے۔ کیا مطلب ہے کہ اگر تمہارے پاس قربانی کرنے کی استطاعت نہیں ہے تو تم لوگ ذو الحجہ کا چاند نظر آ جانے کے بعد ناخن اور بال کاٹنے سے روکے رہو، پھر جب عید کا دن آئے تو عید والے دن یہ کام کر لو، اللہ کریم آپ لوگوں کو پوری قربانی کا ثواب اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائے گا۔ سامعین مکرم، اب ان احادیث مبارکہ کے تحت محدثین کرام فرماتے ہیں کہ بال اور ناخن نہ کاٹنا یہ مستحب فعل ہے، یہ کوئی فرض اور واجب نہیں ہے۔ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قربانی کر رہا ہے اور وہ قربانی کے ان 10 دنوں میں اپنے بال اور ناخن نہیں کاٹے گا تو اسے ثواب ملے گا اس کام کا۔ اگر قربانی کرنے والا شخص قربانی کے دنوں میں اپنے بال اور ناخن کاٹ لیتا ہے تو اس پر اسے گناہ بھی نہیں ہے اور نہ ہی اس سے اس کی قربانی میں کوئی فرق پڑے گا۔ اب اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں قربانی نہیں کروں گا کیونکہ قربانی کرنے والا شخص بال اور ناخن نہیں کاٹ سکتا، تو یہ ایک غلط فہمی ہے۔ حالانکہ بال اور ناخن نہ کاٹنا یہ مستحب فعل ہے، یعنی کہ جس کام کے کرنے پر ثواب تو ہوتا ہے مگر نہ کرنے پر کوئی حرج یا گناہ بالکل بھی نہیں ہوتا۔ اب جب کہ قربانی جو ہے اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو آپ پر واجب ہے، پھر آپ مستحب کے چکر میں واجب چھوڑنے کا ارتکاب کریں گے تو یہ ایک بہت بڑا گناہ ہوگا۔ لہٰذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کوئی قربانی کرنے والا شخص قربانی کے دنوں میں بال اور ناخن کاٹنا چاہتا ہے تو کاٹ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور نہ ہی اس سے اس کی قربانی میں کوئی فرق پڑے گا۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی۔